بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں رائز ٹوڈے کا جو ہے وہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ مجھے میرے لیے جو ہے وہ وقت نکالا، اور میری دعائیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں رائز ٹوڈے کے، کیونکہ آج کل تو بہت زیادہ یوٹیوب کے جو چینلز ہیں بن چکے ہوئے ہیں۔ میری تو ویسے خواہش ہے کہ کوئی بھی دوست جو یوٹیوب کا چینل بناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے، اور پھر جو تھوڑا سا رائز ٹوڈے ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کنٹینٹ دے رہا ہے، کیونکہ جو میجورٹی چینلز کی ہے وہ تو ہمارے جو دوست ہیں وہ اپنے صرف تجزیے تبصرے دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر ان کی جو ہے ویورشپ جو ہے سبسکرائبرز وغیرہ بڑھتے ہیں، اس کے کوئی جو ان کا ایک طریقہ کار ہے۔ لیکن رائز ٹوڈے نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ یہ کیا کہ اس میں آپ ہر طرح کی رپورٹس، پیکیجز، اس کے علاوہ پھر تجزیے تبصرے وہ دیکھیں گے، اور اس طرح کے شاید 2-3 لوگ ہی ہیں جو یوٹیوب کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، اور میں یہاں پر اب اپنا تعارف کرا دوں۔ میرا نام شاداب ریاض ہے، اور بیورو چیف کیپٹل ٹی وی کے طور پر جو ہے میں فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ میرا اس پروفیشن کے ساتھ جو ہے وہ 28 سال کی رفاقت ہے۔ جرنلزم میں جو ہے وہ میں نے روزنامہ خبریں سے سٹارٹ کیا، اس کے بعد جنگ میں، اور آج ٹی وی میں، پھر اب کیپٹل ٹی وی میں، بولڈ ٹی وی میں، ڈیفرنٹ جگہ پہ جو ہے میں نے جو ہے وہ اپنی سروسز دی۔ کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کی میں کوریج کرتا ہوں۔ اور اب ہم بات کریں گے یہاں پر، میں اس کے علاوہ ایک اور چیز بالکل اعظم نے بات کی تھی تو کہ میں سیکٹری پریس کلب بھی رہ چکا ہوں۔ اس سے پہلے میں فنانس سیکٹری رہا پریس کلب کا، اس سے پہلے میں وائس پریزیڈنٹ پریس کلب کا رہا۔ تو اب آ جاتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ تو NA جو ہے 249 جو ہے، اس میں کراچی میں انتخاب ہوئے تھے، اور اس میں جو جیتنے والی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے علاوہ جو ہے وہ تمام جماعتیں وہاں پر شور ڈال رہی ہیں، احتجاج کر رہی ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے منصفانہ نہیں ہوئے۔ اچھا، اگر آپ پاکستان کی جو تاریخ دیکھیں الیکشنز کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے کہ شاید پاکستان میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ الیکشن ہوئے ہوں اور تمام جماعتیں جو ہیں وہ سیٹسفائی ہوں اور وہ کہیں کہ ہاں ہم اپنی شکست قبول کرتے ہیں۔ پاکستان میں ہمیشہ یہ معاملہ رہتا ہے، اور اس کے لیے جیسے موجودہ حکومت کہتی ہے کہ ہم جو ہے الیکشن اصلاحات جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی ان کو آپس میں مل بیٹھ کے تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں، بات کرتے ہیں جو ہم NA 249 کی بات کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں اس میں پیپلز پارٹی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو پچھلی دفعہ جب یہاں پر الیکشن جب واڈا صاحب جیتے تھے یہاں سے، تو پیپلز پارٹی تھی 5ویں-6 نمبر کی جماعت تھی، اور اس کے بعد اب اس مرتبہ جب وہ 5ویں-6 سے جمپ کر کے پہلے نمبر پہ ہیں، تو اس میں تھوڑا سا ابہام یا تھوڑا سا وہ ایک سمجھ لیں کہ پریشانی تو بنتی ہے نا کہ ایک جماعت جو 5ویں نمبر پہ ہے تو یہاں 6 نمبر پہ ہے، اور وہ اٹھ کے آئی ہے اور آ کے اچانک پہلے نمبر پہ آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے ابھی کراچی میں جو ہے MQM یا پیپلز پارٹی کا زیادہ انفلوئنس ہے۔ PMLN اس حلقے کی حد تک جو ہے وہ اس سے پہلے بھی 2 نمبر پہ تھی جب واڈا صاحب جیتے تھے۔ اچھا، اب اس الیکشن میں جو پیپلز پارٹی کی جو فتح ہے اس نے 2 چیزیں کی ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے عام آدمی کو بھی یہ بات نظر آ رہی ہے کہ انتخابات شفاف نہیں ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلے نمبر کی جماعت تھی وہ 5ویں نمبر پہ چلی گئی، اور 5ویں نمبر والی جماعت جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آ گئی۔ اب میرے خیال میں جو الیکشن کروانے والے ہیں یا جو انفلوئنسرز ہیں جو اپنا انفلوئنس کرتے ہیں، ان کو کم از کم یہ چیز ضرور دیکھنی چاہیے کہ اگر کسی جماعت کو پروموٹ کرنا ہے تو ایک جھٹکے سے 5ویں پہ پہلے پہ نہ آئیں، ایک ایک کر کے ہیں، 5ویں سے 4تھے پہ، 3رے پہ، 2سرے پہ، پھر پہلے پہ، تاکہ عام آدمی کو بھی یقین آ جائے۔ تو یہ اب جیسے تنازع جو ہے یہ کافی زیادہ ہو گیا ہے، اس وقت شدت اختیار کر گیا ہے۔ ایک طرف PTI جو ہے وہ بھی احتجاج کر رہی ہے، پھر PMLN بھی احتجاج کر رہی ہے، PTL والے تحریک لبیک والے جو ہیں وہ بھی اس چیز پہ شور ڈال رہے ہیں، یعنی کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ اس پہ احتجاج کر رہی ہیں۔ اب بظاہر تو ان کا احتجاج ٹھیک نظر آتا ہے، اب دیکھتے یہ ہیں کہ جس پہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اچھا، اس پہ جو بڑے مزے کے تبصرے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، جیسے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چلو اس الیکشن کے حوالے سے ہی صحیح، کم از کم مسلم لیگ نون کو فوج تو یاد آئی۔ پھر مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ انہوں نے یہ کہا کہ جو الیکشن آ رہے، انہوں نے کہا کہ جو اس کا جو پیپرز ہیں، جو بیلٹ پیپرز ہیں، یہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہیں، یہ لے کے فوج کو دیے جائیں۔ اچھا، ایک طرف تو PMLN جو ہے وہ فوج پہ بھرپور تنقید کرتی ہے کہ نہیں، فوج کی سیاسی مداخلت نہ ہو، فوج کو دور رکھیں، فوج کو ایسا نہ کریں، فوج یہ کر گئی، فوج وہ کر گئی، یا جو آپ سمجھ لیں کہ بڑے جرنیلوں کے حوالے سے۔
تو اب پوائنٹ یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ابھی بھی جرنیل تو وہی ہیں. تو ایک طرف تو آپ اعتماد نہیں کر رہے, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی فوج اپنی کسٹڈی میں لے لے. اب اگر فوج اپنی, جیسے مریم صاحبہ کہتی ہیں, اب اگر فوج نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا تو پھر وہ مفتاح اسماعیل صاحب جو کہتے ہیں پھر وہ کیسے سوچتے ہیں کہ اگر فوج مداخلت کرتی ہے تو وہ جیتیں گے. تو ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی اپنی بھی پرابلمس ہیں, یہ بھی کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے, اور ان تمام چیزوں کو اگر ہم یکجا کر کے کلپ وائز بار بار آگے پیچھے چلائیں تو میرا خیال ہے کہ خود ہی کلیئر ہو جائے گا کہ کوئی بھی جماعت اپنی جگہ پر کلیئر نظر نہیں آ رہی. اس کا ایک بندہ کہتا ہے کہ ایسے کر لو, دوسرا بندہ کہتا ہے کہ فوج اچھی ہے, تیسرا کہتا ہے کہ فوج بری ہے. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں اس کو کلیئر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن میں جو اصلاحات ہیں, الیکشن کا جو طریقہ کار ہے اس پہ جو ہے وہ ورکنگ کی جائے, اور تمام لوگ ایک پیج پہ آ کے تمام چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں اس کو جو ہے وہ کریں. باقی جو وہ ایک تھم امپریشن سے جو الیکٹرانک ووٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو وہ میں تھوڑا سا اس کی مخالفت اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر لوگ تو ہمارے سینٹ کے جب الیکشن ہوئے تو یہ حالات تھے کہ پڑھے لکھے, جو پاکستان کا سب سے بڑا اور سب سے پڑھا لکھا عوام سمجھا جاتا ہے سینٹ, اس میں 6-7 لوگ جو ہیں وہ ٹھپے غلط لگا رہے ہیں یا ایک تنازع بن گیا ہے. تو جہاں پر جو پاکستان کا سب سے بڑا ایوان ہے وہاں کے منتخب نمائندے جب اپنا چیئرمین سینٹ منتخب کرتے ہیں تو وہ پرچی کے اوپر ٹھیک ووٹ نہیں ڈال سکتے. تو الیکٹرانک ووٹنگ جو ہے یہ تو بڑی آپ سمجھ لیں کہ سینسٹیو ہے, اور پھر اس کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے. ہلکی سی غلطی جو ہے وہ کام خراب کر سکتی ہے.